بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین: من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیر الناس من ينفع الناس، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی اور دوستو، انسانیت کے لیے کام کرنا، انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرنا، انسان کے فائدے کے لیے کام کرنا، انسان ایک دوسرے سے ہمدردی کرے، ایک دوسرے کا تعاون کرے، ایک دوسرے کے کام آئے، اللہ عز و جل کو یہ چیز بہت زیادہ پسندیدہ ہے، بہت زیادہ محبوب ہے۔ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتے ہیں۔ تو انسانیت کے ساتھ تعاون کرنا، انسانیت کے ساتھ بھلائی کرنا، انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کرنا، انسان کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب عمل ہے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بندہ اگر بندے کی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، یعنی اگر کوئی شخص کسی انسان کے قتل کا ذریعہ بنتا ہے، کسی انسان کے قتل کا واسطہ بنتا ہے، کسی انسان کے دنیا سے چلے جانے کا، مٹ جانے کا، ختم کرنے کا واسطہ بنتا ہے، تو گویا کہ وہ ساری انسانیت کو ختم کرنے والا ہے۔ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ ایک انسان کو ہلاک کرنا، ایک انسان کو ہلاک کرنے میں مدد کرنا، یہ ساری انسانیت کو ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جو شخص ایک انسان کو زندگی بخشتا ہے، ایک انسان کی زندگی کے لیے کام کرتا ہے، ایک انسان کی جان کے باقی رکھنے کے لیے کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ گویا کہ اس شخص نے پوری انسانیت کو زندہ کیا، کیونکہ ہر شخص ایک انسان کے سلسلے میں سوچے گا تو اس طریقے سے بہت سارے انسانوں کے سلسلے میں فکر کرنے والے پیدا ہوں گے، تو اس طریقے سے ساری انسانیت بھوک سے، پریشانی سے، مجبوری سے، محتاجگی سے، بیماریوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ ہو جائے گی۔ ہر شخص کے اندر اگر یہ فکر ہو کہ میں اگر ایک انسان کے زندگی کے لیے کام کروں گا، ایک انسان کی زندگی کو بچانے کے لیے کام کروں گا، تو ایسے بہت سارے فکر کرنے والے پیدا ہو جائیں، تو اس سے ساری انسانیت محفوظ ہو جائے گی۔ ساری انسانیت تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بلیات سے، وباؤں سے، ساری چیزوں سے، غربت سے، ساری چیزوں سے محفوظ ہو جائے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو سکتا ہو، جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہو۔ تو ہر وقت انسان کی یہ فکر رہے کہ میری ذات سے دوسروں کو نفع پہنچے، میں اپنی ذات سے دوسروں کے لیے کتنا مفید ہوں۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز نفع بخش ہوتی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر قرار عطا کرتے ہیں، ٹھہراؤ عطا کرتے ہیں۔ مفسرین اس آیت کا مطلب یہ بتلاتے ہیں کہ جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جو دوسروں کے لیے تعاون کرتے ہیں، جو دوسروں کے لیے بھلائی کرتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، دوسروں کے سلسلے میں سوچتے ہیں، دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی عمر میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے خیر کا، بھلائی کا ان کو ذریعہ بناتے ہیں۔ ہمارا ٹیسٹ ہے مفتاح الخیر، ٹیسٹ بیت المال ہے، اس کے ذریعے سے ہم بلا تفریق مذہب و ملت کے، مسلک کے، ہم ساری انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، غریبوں کے لیے، مجبوروں کے لیے، محتاجوں کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، بیماروں کے لیے جو بیمار ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ان
کے لیے مدد کرتے ہیں. اسی طریقے سے پانی پلانے کا، گرمی وغیرہ کے موسم میں لوگوں کو پانی کی پیاس لگتی ہے، لوگ دھوپ میں نکلتے ہیں، ان کے لیے پانی پلانے کا نظم کرتے ہیں. وقتاً فوقتاً اجتماعات وغیرہ کے موقع سے لوگوں کے لیے کھانے وغیرہ کا نظم کرتے ہیں. خصوصاً اس موقع سے جبکہ ملک میں لاک ڈاؤن ہے، کرونا وائرس جیسی بیماری کے اندر ساری انسانیت، ساری دنیا مبتلا ہے، لوگ گھروں میں محبوس ہیں، لوگ گھروں میں بند ہیں اور لوگوں کے کام بھی بند ہیں. تو اس واسطے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے، پینے کے لیے جو روزمرہ کما کر کھاتے ہیں، ان کے لیے کمانے کے راستے بند ہونے کی وجہ سے ان کے گھروں میں اناج نہیں ہے، ان کے گھروں میں زندگی گزارنے کے سامان نہیں ہے. تو مفتاح الخیر ٹرسٹ کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ غریبوں، محتاجوں کے لیے جتنا ممکن ہو سکتا ہے بقدر استطاعت ان کے لیے ان کی ضروریات کا سامان کیا جائے. اس مجبوری کے موقع سے، اس لاک ڈاؤن کے موقع سے غریب اور محتاجوں کے گھروں پر پہنچ کر ان کو اناج وغیرہ فراہم کیا جائے. چونکہ شاہین نگر وغیرہ کا علاقہ جہاں پر ہمارا یہ ٹرسٹ ہے، یہ پورا سلم علاقہ ہے. یہاں پر غریب اور دیہات سے آئے ہوئے لوگ بستے ہیں اور روزمرہ کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں. روزانہ کماتے ہیں، روزانہ کھاتے ہیں. اتنا بڑا لاک ڈاؤن جس میں جو ہے یہ اگر اتنا یہ طویل اور طویل ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں. ہم نے اب تک کوشش کر کے، محنت کر کے، جدوجہد کر کے ہم نے کچھ لوگوں تک اناج وغیرہ پہنچانے کی، 50-60 گھرانوں تک ہم نے اناج وغیرہ پہنچانے کی کوشش کی ہے اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے. ہم متمول حضرات سے اور جو اہل خیر حضرات ہیں، غنی حضرات ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا اس موقع سے تعاون کر کے غریبوں کے، مجبوروں کے، ان کی پریشانی میں یہ لوگ آپ بھی ساتھ دیں اور ان کا تعاون کریں تاکہ اس موقع سے انسانیت کو بچایا جا سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم ثواب کے مستحق ہو سکیں. اس لیے کہ بلائیں اور مصیبتیں جب انسانوں پر آتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الصدقۃ تدفع البلاء، کہ صدقہ جو ہوتا ہے اللہ کے راہ میں جو بھی آدمی خرچہ کرتا ہے، انسانیت کے لیے کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مصیبتیں آتی ہیں، جو بلائیں آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹال دیتے ہیں. تو جو متمول حضرات ہیں، جو مالدار حضرات ہیں، یہ لوگ اگر اس موقع سے، اس بیماری کے موقع سے، اس پریشانی کے موقع سے، اور خصوصاً چونکہ رمضان کا موقع بھی ہے، ثواب بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس موقع سے اگر خرچ کرتے ہیں تو ان کے خرچ کرنے کی وجہ سے اور دوسروں کی دعاؤں کی وجہ سے، ان غریبوں محتاجوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جلد سے جلد اس وبا کو دور کریں گے. بلکہ حدیث کے اندر یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقے کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے، وہ قوت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو اس لیے ہم اہل خیر حضرات سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس موقع سے غریب حضرات کے لیے اور سلم بستیوں میں رہنے والے، لاک ڈاؤن کے اندر مجبور محتاج لوگوں کے لیے اپنے طرف سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے تعاون کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم آپ کا یہ تعاون نہایت ہی امانت داری کے ساتھ ہم ان غریبوں تک، ان محتاجوں تک، ان مجبور اور پریشان حال لوگوں تک جو اس وقت پریشان ہیں، ہم ان تک پہنچا سکیں. اس لیے ہم تمام اہل خیر حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارا تعاون کریں. الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ علماء کی نگرانی میں کام کرتا ہے، علماء، حفاظ وغیرہ اس کے اندر شریک ہیں. یہ سارے لوگ مل کر اس کے لیے کام کرتے ہیں. آپ اگر ہمارا تعاون کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا کام بڑھے گا. آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے اس موقع سے غریبوں کا لحاظ کرتے ہوئے، آپ کو اللہ نے دیا ہے تو آپ غریبوں کو دیں اور ان کی مدد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع سے، چونکہ غریب اور سلم بستی میں رہنے والے عوام ہوتے ہیں اور عموماً چونکہ یہ زکوٰۃ کی مقدار کے مالک نہیں ہوتے ہیں، تو آپ اپنا زکوٰۃ، صدقات وغیرہ کے ذریعے سے بھی ہمارا تعاون کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان غریبوں اور محتاجوں تک آپ کا یہ زکوٰۃ کا یہ پیسہ جو آپ اللہ کے راستے میں نکال رہے ہیں، اس کو ہم ان کے مستحقین تک ہم پہنچا سکیں. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس عمل میں تعاون کر کے ہماری ہمت افزائی کریں. باقی دعوانا